بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ پوری زندگی آپ لوگوں پر رزق اور دولت کی کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو بھی ارشاد فرماتے تھے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر وقت پیسہ ہو، دولت ہو، رزق ہو، کبھی ہم پر محتاجی، تنگ دستی نہ آئے، کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظیفے اور اس عمل کی برکت سے مالا مال اور دولت مند بنا دے گا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا؟ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگ جب صبح فجر کی نماز پڑھو، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہر انسان یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے وقت کا یہ وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھو، سب سے پہلے آپ لوگوں نے 2 رکعت سنت ادا کر لینی ہے۔ 2 رکعت کے سنت کے ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اسے آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر میں آپ لوگ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو جب آپ لوگ 100 مرتبہ یہ وظیفہ مکمل کرو، اس کے بعد آپ لوگوں نے باقی 2 رکعت فرض نماز ادا کر لینی ہے۔ یعنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے صبح فجر کی نماز کے 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے درمیان میں کرنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ ہر انسان کر سکتا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور تنگی، محتاجی، فقر و فاقہ کی فریاد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق، دولت، فراخی کے ساتھ عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کہ کچھ وقت بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد وہ دوبارہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا: اے اللہ، اس وظیفے، اس کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا رزق دیا ہے کہ اب میرے پاس گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو اگر آپ لوگ بھی یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق اور دولت اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا اصلی مقصد و دولت، پیسہ اور دنیا نہیں بنانا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد، اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد وہ آخرت ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ دولت اور پیسوں کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دولت اور پیسہ، اس کی مثال تو ہاتھ کے میل کی طرح ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، آج نہیں ہے تو کل آ جائے گا۔ دولت، پیسہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے جتنا مقدر ہے، جتنا ان کے لیے لکھا گیا ہے، اس سے نہ ایک لقمہ زیادہ کھا سکتا ہے، نہ ایک لقمہ کم کھا سکتا ہے۔ اپنا لکھا ہوا رزق کھا کر ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج کی طرح چمکا دیا ہے، تاروں کی طرح چمکا دیا ہے۔ ان کے چہرے آپ کو روشن، چمکتے اور دمکتے نظر آئیں گے۔ آپ لوگ ان کے چہرے کو دیکھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے گا۔ ایسے بہت سے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کو انسان دیکھ کر ہی ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے
رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا بنا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ محترم بھائیو اور دوستو، ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔